اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی عزیز اور محترم قرآن دوست احباب، آپ سب کو آج کے پہلے سبق اور اس کے پہلے حصے 1A میں خوش آمدید، اور اس کورس آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے اس کے آغاز پر بہت خصوصی مبارکباد کہ ہم اللہ رب العزت کے کلام قرآن پاک کے الفاظ کا ترجمہ جاننے کی کوشش کریں گے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ تو اللہ کے نبی یہ خوشخبری سنا رہے ہیں اور یہ گارنٹی دے رہے ہیں، تو یقیناً اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں رہتا۔ تو آپ کو بڑی خصوصی مبارکباد کہ اللہ نے اپنا فضل کیا، آپ نے اس بات کو چن لیا کہ میں نے قرآن سیکھنا ہے، اللہ نے اس طرف آپ کی توجہ کر دی۔ تو ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج اپنی پہلا سبق پڑھیں گے، لیکن سبق کے آغاز سے پہلے میں کورس کے مقاصد جو کل آپ کو بتائے گئے تھے ان کو ایک دفعہ دہرانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ سب کے ذہن میں یہ پختہ ہو جائیں۔ ہمیں اپنا ٹارگٹ پتہ ہو، جب انسان کو اپنا ٹارگٹ کلیئرلی پتہ ہوتا ہے پھر وہ بہترین طریقے سے چل کے جا سکتا ہے۔ آپ کو پتا نا آپ نے کہاں جانا ہے، تو پھر آپ صحیح راستہ چنتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم اپنا ٹارگٹ دیکھ لیں کہ ہم نے کہاں جانا ہے۔ انشاءاللہ اس کورس میں یہ صرف 20 گھنٹے آپ نے بیٹھ کے اٹینڈ نہیں کرنا، بلکہ اللہ نے چاہا اور یقیناً ہم نے کہا تھا قرآن کا معجزہ یہ انسانوں میں تبدیلی پیدا کرتا ہے، تو ہم میں انشاءاللہ تبدیلی آئے گی۔ سب سے پہلا مقصد جو بنیادی طور پر ظاہر ہے زیادہ تر ہم میں سے اسی لیے یہاں کھڑے ہوئے ہیں کہ قرآن کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ جب میں کہہ رہا ہوں سمجھنا، اس کا مطلب عربی ٹیکسٹ کو سمجھنا وہ آسان ہو جائے۔ تو آسان سے کیا مراد ہے؟ ان 20 گھنٹوں میں 20 کلاسوں میں آپ کو اس کے 50% الفاظ، اور قرآن کے 50% الفاظ کتنے ہیں، ٹوٹل کتنے ہیں، کس کو یاد ہے؟ چیٹ باکس میں بتائیں ذرا، آپ کی میموری بھی ساتھ چیک کروں۔ جنہیں احباب کو آواز نہیں آ رہی وہ ری سائن ان کر لیں یا انہیں کوئی گائیڈ کر دے۔ ماشاءاللہ یہ بردر وقار، سسٹر نیاب، سسٹر لبنہ، بردر اسماعیل سبھی بتا رہے ہیں، سسٹر طوبہ 78,000۔ تو ہم نے 40,000 الفاظ انشاءاللہ کا معنی ترجمہ اس کورس کے اندر سیکھنا ہے۔ تو تیار ہو جائیے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑا زبردست اور بڑے مزے سے آرام سے سیکھیں گے۔ تو یہ ذہن میں رکھ لیں کتنے اس کی مدد سے ہم سیکھیں گے۔ ہم ایکچولی آپ کے ساتھ ٹوٹل 131 الفاظ کی مدد سے قرآن میں آنے والے 40,000 سے زیادہ، اگر میں آپ کو بالکل پریسائزلی بتاؤں تو 40,000 40,000 یا یہ 41,111 بنتے ہیں، ان کا ہم انشاءاللہ ترجمہ کرنا سیکھ جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، پھر خالی یہ نہیں، نماز پوری کی پوری ہمیں سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ اور نماز سمجھنے کا مطلب یہ ہے اللہ سے تعلق قائم ہونا، کہ روز 5 مرتبہ ہم اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ تو نماز کا ایک ایک لفظ جہاں سے ہم شروع کرتے ہیں سے لے کے آخر تک آپ کو ہر لفظ کا پتہ ہوگا۔ آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ اس وقت میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں، جواب میں اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، تو کیا خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں، اور کب کون سا مقام ہے، اور کب ایسا ڈرنے والی بات ہے کہ اللہ رب العزت خبردار کر رہے ہیں، اور کب خوشخبری کی بات ہے۔ تو جب آپ کو اتنی خوبصورت ایک سمجھ آ رہی ہوگی تو خود بخود نماز میں خشوع ہوگا، خضوع ہوگا، شوق ہوگا، اللہ سے محبت ہوگی، اور آپ کو دل کرے گا کہ نماز میں توجہ سے، آرام سے، اور وہ میرے جیسے لوگ ہیں نا بھاگ بھاگ کے ایسے نمازیں پڑھے ہوتے ہیں جیسے بس نماز سے جان چھڑوا رہے ہیں، تو اچھی نماز کی ادائیگی ہوگی کیونکہ اس میں دل لگا ہوگا اور آپ کو مزہ آ رہا ہوگا انشاءاللہ۔
پھر قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا جائے. یہ قرآن زندگی کے ہر لمحے میں ہمارے ساتھ ہو، نہ کہ اس کو ایک طرف کونے میں رکھ دیا جائے اور وہ جیسے عام طور پہ ہمارے یہاں کہتے ہیں بس بچہ پیدا ہوا، زندگی موت کے معاملات میں اس کو اٹھایا لائے دیٹس اٹ. نہیں، یا کچھ لوگ میرے جیسے وہ مکینیکلی پڑھتے رہتے ہیں. نہیں، اس سے تعلق کو مضبوط بنا جائے، روز کا تعلق، ہر لمحے کا تعلق اس کتاب کے ساتھ، اسے زندگی میں لایا جائے. یہ بڑی پیاری کتاب ہے، زندگی گزارنے کے لیے اس کے ساتھ تعلق جوڑ لیں، آپ کو لگے گا کہ آپ کو مزہ آئے گا اس کو سیکھتے رہنے میں. اور پھر جو یہ قرآن چاہتا ہے، جو اللہ ہم سے چاہتا ہے، اور ہمارا 5واں مقصد کہ ہمیں نیک اعمال کی ترغیب ملے. اس کو کورس کی طرح نہیں کرنا، ہم نے بس کورس کر لیا اتنے نمبر لے لیے، نہیں. انشاءاللہ میں اور آپ ہم اعلیٰ اخلاق کے ساتھ مزین ہو کر، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے بھیجا گیا آپ کو پتہ ہے نا، حدیث مبارکہ میں کیا ہے کہ آپ کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم ملے. تو ہمارے اخلاق بہتر ہوں، ہم حقیقتاً مسلمان نظر آئیں، نہ کہ ہمارے جھوٹ بولنے کا سلسلہ وہی، کاروبار ویسا ہی، گھر والوں سے سلوک بھی ویسا، باہر معاملات بھی ویسے، اور نام کے مسلمان. تو اس کورس میں ہم یہ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے. اور ایک بونس بھی ہے اس میں. آج کل سارے لوگوں کو عادت پڑ گئی نا میڈیا کے اوپر سن کر بائی ون گیٹ ون فری، ایک لیجیے ایک مفت ملے گا، سیل سیل سیل. تو یہ سمجھیے کہ یہاں بھی سیل ہے. آپ عربی کے 100 جملے بھی سیکھیں گے انشاءاللہ، آرام سے عربی بول چال میں، کم از کم بنیادی چیزیں. تو وہ میرے پاس کچھ لوگ آئے نا، تو میں نے کہا کیف حالک یا شیوخ کرام، تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں، آگے سے ہنس رہے ہیں. تو اس سے تو زیادہ انشاءاللہ آپ کو تھوڑی سی عربی کے بول چال کے معاملات بھی انشاءاللہ آئیں گے. اور یہ بونس انہی 20 آورز میں سب ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم آپ سے کوئی 1 گھنٹہ کلاس کا ہفتے میں، پیر کے روز، ایک منگل کے روز، اور اگر آپ اسی طرح 1 گھنٹہ ہر دن اور ساتھ دیتے جائیں، یعنی جو بھی پڑھا جائے اس کو دہرا لیں، ہوم ورک کر لیں، ورک بک کر لیں، تو انشاءاللہ آپ بہترین طریقے سے اس کورس کو کر لیں گے. یہ ٹوٹل ڈیمانڈ ہے آپ سے ٹائم کی اس کے لیے. سلیبس کسی بھی کورس کا پتہ چلتا ہے اس کا سلیبس کیا ہے. تو یہ دیکھیں ذرا، آسان سلیبس، نماز، اذان آپ روز سنتے ہیں، نماز میں جو کچھ پڑھتے ہیں، تشہد، درود کے بعد کی دعا، 6 چھوٹی چھوٹی صورتیں. ایک تو سورہ فاتحہ ہوگی، 7 ہو گئی، لیکن وہ نماز میں کاؤنٹ کر رہے ہیں، تو یہ 6 صورتیں اکثر لوگوں کو زبانی یاد ہوتی ہیں، بچوں کو، بڑوں کو. اور یہ 4 چھوٹی چھوٹی دعائیں. بس ان کی مدد سے، اب یہ ہے دلچسپ بات ہے نا، آپ کو لگے گا اچھا یہ تو مجھے پہلے ہی آتا ہے. یہی اس کورس کی خوبصورتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ کوئی عربی کا مشکل سا جملہ بول کے سٹارٹ نہیں کرواؤں گا کہ حاذ بیت کبیر، یا لوگ جو بڑا آسان پڑھاتے ہیں وہ کہتے ہیں ما اسم کا، پہلے یہ سیکھو. نہیں، وہ عربی کے الفاظ، دعائیں، نماز جو آپ کو پہلے سے آتی ہیں، اس کی مدد سے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ چند بنیادی باتیں کل والی میں نے دہرائی ہیں آپ کے ساتھ تاکہ ہمیں بہتر سمجھ آ جائے. اب ہم انشاءاللہ آج اپنے پہلے سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور آج کے سبق میں ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھیں گے. قرآن کے حصے میں، گرامر کے حصے میں بڑے مزے کے الفاظ ہیں، ہوا، ہم، انت، انا، یہ پڑھیں گے. آپ کو بڑا مزہ آئے گا جس طریقے سے ہم یہ پڑھیں گے. اور آج 1 گھنٹے میں آپ 12 نئے الفاظ سیکھ جائیں گے، 10 اور 2 12. اور میری کوشش ہوگی یہ 12 الفاظ آپ کے ذہن میں آج اسی گھنٹے میں بیٹھے بیٹھے پکے ہوں، اور پھر 1 گھنٹے کے بعد قرآن میں آنے والے آپ کو 7000 سے زیادہ الفاظ کا ترجمہ خود آتا ہوگا. یعنی کیا ہوگا آج کے دن میں؟ مزے کی جو بات ہے، اس کتاب سے آپ کی اجنبیت آج ہی سے ختم ہونی شروع ہو جائے گی. پہلی کلاس سے آپ کتاب کھولیں گے، آپ کو ایسے الفاظ نظر آنا شروع ہو جائیں گے جس کا معنی آپ کو آتا ہوگا. تو اور ہمیں کیا چاہیے؟ الحمدللہ. تو انشاءاللہ یعنی جو ہمارا ٹارگٹ ہے 78,000، اس کا 10% تو آج ہی آپ سیکھ جائیں گے تقریباً. اس لیے توجہ آپ نے دینی ہے. کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں لیکن وہ باقی معاملات بھی کر رہے ہوتے ہیں.
मैं उस पर क्या कह सकता हूँ, अगर तवज्जो देंगे اور ظاہر اللہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں، کسی ایسی جگہ بیٹھیے جہاں پوری توجہ اس طرف ہو، میرے ساتھ دہرائیے تاکہ آپ اس کو بہتر پڑھ سکیں. اگر لکھ سکتے ہیں لکھیے، بول سکتے ہیں بولیے، چیٹ باکس میں بولیے. فیملی کے ساتھ بیٹھیں تو الحمدللہ بہت ہی اچھی بات ہے، بچے سیکھیں، سب لوگ سیکھیں. تو انشاءاللہ یہ جو ہماری بیٹری آپ کو سائٹ پہ نظر آ رہی ہے نا، یہ چارج ہونا شروع ہو جائے گی آج سے. آج کا سبق کے بعد ہم 7248 الفاظ سیکھتے ہیں. تو قرآن شروع کرنے سے پہلے قرآن ہی کا یہ حکم ہے کہ تعوذ سے شروع کیا جائے. تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی اللہ کی پناہ مانگنا. تو ہم اسی سے شروع کرنے لگے ہیں. اچھا ایک اور بات بتا دوں، طریقہ ہمارا یہ ہوا کرے گا، ہم نے جو بھی پڑھنا ہوگا اس کی عربی ہوگی اوپر، اس کا رواں ترجمہ ہوگا، اور پھر اس کا ورڈ بائی ورڈ، ورڈ فور ورڈ ترجمہ آئے گا. پھر اس کے بارے میں تھوڑی سی بات ہوگی تاکہ آپ کے ذہن میں پکا ہو جائے وہ سب. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان سے جو کہ مردود ہے. اب اس کو ون بائی ون لیتے ہیں. پہلا لفظ ہے اعوذ. کیا ہے؟ اعوذ. اچھا یہ آپ کو ایک نمبر بھی لکھا ہوا آیا کرے گا، یہ رٹنا نہیں ہے، یہ ویسے آپ کو شوق دلوانے کے لیے. 7 مرتبہ ہے قرآن میں. اور معنی اس کا کیا ہے؟ میں پناہ میں آتا ہوں. اگر آپ خاتون ہوں گی معنی آٹومیٹکلی ہوگا میں پناہ میں آتی ہوں. مرد ہے تو میں پناہ میں آتا ہوں. اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں. آئی ایم شیور اس کا ترجمہ آپ سب کو آتا ہوگا. آپ سے درخواست یہ ہے کہ جو رٹا ہوا ہے نا آپ نے ترجمہ، پہلے کچھ دیر کے لیے اس کو بھول جایا کرنا آپ نے اس کلاس میں، اور جو میں آپ کو یاد کروانے کی کوشش کروں، کیونکہ ہم نے باقی اور جگہوں پہ بھی اس کو اپلائی کرنا ہے قرآن. ٹھیک ہے، تو اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں. کس کی پناہ میں آ رہے ہیں؟ اعوذ، پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں. ابھی ہم دیکھیں گے کس کی پناہ میں. لیکن پناہ میں آنا کیا ہوتا ہے؟ پناہ میں آنا حفاظت میں آنا ہے نا. عام طور پہ لوگ وہ بعض ترجمے کرتے ہوئے بھی انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ اصل میں اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب ہے حفاظت میں آ جانا. کس کی؟ اللہ کی. تو ہر کام سے پہلے، زندگی کا اصول بھی ہے، ہر کام سے پہلے حفاظت کا خیال رکھنے کی تعلیم. آپ سڑک پہ نکلتے ہیں نا تو سامنے موٹر وے پہ اکثر جائیں یا سڑکوں پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ سیفٹی فرسٹ، سیٹ بیلٹ ہے نا. فاسن یور سیٹ بیلٹ، پکڑا. آپ کسی فیکٹری میں گھسے تو سب سے پہلے آپ کو سیفٹی ہیٹ پہناتے ہیں کہ آپ سیف ہو جائیں. یہ ہم انڈسٹریل یونٹس پہ جاتے ہیں تو پورے آپ کو گلوز پہنا دیتے ہیں. یہ سارا ابھی کورونا میں کیا ہو رہا تھا، آپ کہیں جاتے تھے سب سے پہلے ماسک، سیفٹی ہے نا. تو یہی اصول یہاں پہ ہے. قرآن پڑھنے لگے، نیکی کے کام کی طرف نکلنے چلیں، پہلے خود کو محفوظ کر کے اللہ کی حفاظت میں آ جائیں. اعوذ باللہ، میں آتا ہوں پناہ میں. اور پناہ میں کس کی آنے لگا ہوں؟ باللہ، اللہ کی. اللہ کی پناہ یعنی پناہ یعنی اللہ کی حفاظت میں. اور اللہ رب العزت کی جب ہم پناہ کی بات کر رہے ہیں تو اللہ کی حفاظت میں آ رہے ہیں. تو ایک جو قابل غور بات اس میں ہے وہ یہ ہے کہ سب سے طاقتور ہے اس کی پناہ میں آ رہے ہیں. اور یہ جو لفظ باللہ ہے اللہ کی، قرآن میں ہے 2550 بار. میں یہاں رک رہا ہوں، آپ اس کو اپنے ذہن میں لے کر جائیں. باللہ بھی اور اللہ، اللہ کی 2550 بار. تو ابھی کچھ دیر پہلے تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ جو باللہ کا لفظ اسلام قرآن میں لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو یہ جوائن کر رہا ہوتا ہے باللہ کسی اور لفظ کے ساتھ، باللہ اللہ کی. اب مجھے پتا ہے یہ الحمدللہ، اور ایک جگہ کا نہیں پتا. 2550 جگہوں پہ باللہ کا لفظ آئے گا تو مجھے پتا ہے یہ کیا معنی بنے گا. اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں اللہ کی. اور باللہ کیسے بنا یہ دیکھیں، یوں
یہ بی اور اللہ. اللہ کا لفظ ہم سب کو مانا آتا ہے. عربی میں یہ الفاظ جڑ کر بنتے ہیں بی. یہ جو بی کا لفظ ہے نا، اس کا مانا یہ کی والا ہے. جیسے انگلش میں پریپوزیشن ہوتی ہیں، جیسے اردو میں کا، کے، کی، کو، تو یہ بی عربی میں بی باللہ. دیکھیں اس طرح سے بی اور اللہ، اللہ کی. یہیں سے ایک آپ کو بڑی مزے کی بات بتانے لگا ہوں، ہم اس کو پریکٹس کریں گے ساتھ ساتھ. عربی کے ایک لفظ میں 2 یا کبھی 3 الفاظ جڑ کر بنے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور زبانوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، انگلش میں بھی ہوتا ہے. جیسے بعض اوقات آپ بولتے ہیں ان ایلیجبل یا اللیگل یا ان وانٹیڈ یا اور بھی اس طرح کے، تو عربی میں بھی ایسا ہوتا ہے. اور انشاءاللہ ہم الفاظ کا توڑ جوڑ کرنا بھی دیکھیں گے. تو باللہ آج ہم نے دیکھا بی اور اللہ یہ جڑ کر ان سے بنا. ٹھیک ہو گیا، مانا ہے اللہ کی. میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں اللہ کی. من کا لفظ کتنی دفعہ قرآن میں؟ 3000 سے زائد بار. مانا ہے سے. اب اگر آپ میں سے کسی کے پاس اس وقت قرآن موجود ہے نا، تو وہ اٹھائیں، اس کو رینڈملی کھولیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو من کا لفظ یقیناً جہاں سے کہیں سے بھی آپ کھولیں گے، آپ کو وہاں من کا لفظ، کیونکہ یہ 3000 بار ہے، یہ مجھے نظر آ گیا. میں نے رینڈملی کھولا ہے، یہ آپ کے سامنے ابھی یہ 12واں پارہ کھولا ہے، اور یہاں پہ اوپر یہ سامنے نظر آ رہا ہے من قبل، اس سے پہلے. تو من، ٹھیک ہے. اور یہ ایک نہیں ہوگا، یہ آپ کو متعدد بار قرآن اسی صفحے کے اوپر آگے پھر جا کے آ رہا ہے من دون اللہ، من 2 دفعہ یہاں پہ پھر آگے ریپیٹ ہو رہا ہے کہ، اور یہی پھر آگے آ رہا ہے، پھر اگلی لائن میں آ رہا ہے من اللیل، ٹھیک ہے جی، رات سے. پھر آگے آ رہا ہے کانا من القرون، من پھر آ رہا ہے. تو یہ ہے مزے کی بات کہ ابھی ہم نے اس لفظ کو پڑھا اور الحمدللہ قرآن میں 3215 بار. یعنی آپ قرآن کو رینڈملی کہیں سے کھولیں گے. ایکسکیوز می سر، السلام علیکم. وعلیکم کسی السلام. اور کا مائک آن ہے اور ہم لوگ بہت ڈسٹرب ہو رہے ہیں. پلیز آپ ان کو اگر کہہ دیں کہ مائک بند کر دیں. سوری سسٹر، میں آئی شوڈ ہیو نوٹسڈ. جسٹ اے منٹ. اوکے. اچھا سوری، میرا چونکہ چیٹ باکس نہیں کھلا ہوا تو میں کھول لیا تاکہ مجھے ساتھ پتہ بھی چل رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں. جزاک اللہ. ابھی بہتر ہے؟ جی سر اب کلیئر ہے، بہت آپ چیٹ شکریہ. باکس میں مجھے تھینک یو جی، جزاک اللہ. تو ہاں، اس چیز کا آپ لوگ خود خیال رکھیں گے انشاءاللہ. مجھے امید ہے غلطی سے رہ گیا ہوگا ہم سب اس میں. تو ہم کیا بات کر رہے تھے؟ ہاں، تو اب یہ آپ کے اوپر ہے نا کہ آپ کتنے مزے سے قرآن سیکھنا چاہتے ہیں. آپ قرآن کھولیے آج جب کلاس پڑھ لیں، اور اگر ساتھ بھی رکھا ہوا ہے کھولیں، دیکھیں اور اس خوشی کو منائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں اور کہیں الحمدللہ رب العالمین. اور اگر گھر میں بچے ہیں ان کے ساتھ قرآن لے کے بیٹھیں اور انہیں کہیں کہ اچھا چلو دیکھتے ہیں تم میں سے من کون سب سے پہلے ڈھونڈتا ہے. تو جب وہ ڈھونڈ لیں، انہیں کہیں تمہیں پتہ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے سے. آپ کا بھی پکا ہو جائے گا، ان کا بھی پکا ہو جائے گا. تو اس طرح سیکھیں گے ہم انشاءاللہ آسانی سے. تو من کا معنی سے، اس کے ڈفرنٹ معنی کے کانٹیکس میں آتا ہے. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں من جانب، کسی کی جانب سے. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو اور بھی کلیئرٹی آئے گی. تو من کا معنی ہمارا پکا ہو گیا. من سے. کس سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان. دیکھیں وہ جو رٹا ہوا ہمارا رواں ترجمہ ہے نا، وہ ہمیں ایسی چیزیں نہیں بتاتا، اس لیے آپ نے اب اس پر غور کیا کرنا. میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من سے. کس سے؟ الشیطان. اس کو جب بریک کریں گے تو یہ بنتا ہے الف لام ال اور شیطان. جوڑ کر پڑھیں گے تو الشیطان. لام نہیں پڑھا جائے گا، وہ آپ کو پتہ ہے حروف کے کلیہ قمری اور شمسی حروف، اینی ویز وہ الگ بحث ہے. بہرحال یہاں پر الشیطان. تو یہ جو الف لام ال ہے نا، اس کا یہاں پہ معنی ہے ساری، تمام کا تمام، سب کے سب، ہر شیطان. الشیطان.
اس کے اور معنی بھی ہے. ابھی یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ. یہاں کیا کہہ رہا ہوں میں آپ کو, ساری جن سے شیطان. تو آپ کہہ رہے ہیں اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ساری جن سے, شیطان سے, ہر شیطان سے. الشیطان, اور شیطان کا آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے, جس کی جمع بنتی ہے شیاطین. اس کی جمع کیا ہے؟ شیاطین. شیطان, شیاطین. تو میں اللہ کی پناہ میں آ رہا ہوں ہر شیطان. اور یہ شیطان یا شیاطین یہ کون ہے؟ یہ ہے الرجیم. الرجیم کو بریک کیا تو الف لام اور رجیم. ٹھیک ہے, الف لام اور رجیم. تو اب دیکھیں ال کا میں نے آپ سے کہا تھا نا اور معنی بھی ہے. تو یہاں اس کا معنی کنیکٹنگ والا معنی, یہ کنیکٹ کر رہا ہے کہ شیطان الرجیم, الف لام وہ جو, یعنی جس شیطان کا بھی ذکر کیا نا ہم نے کہ اس شیطان سے میں اللہ کی پناہ میں آ رہا ہوں جو کون ہے؟ وہ جو رجیم ہے. رجیم کہتے ہیں مردود کو, دتکارے ہوئے کو. اور آپ کبھی عام مسلمانوں سے پوچھے جنہوں نے ترجمہ رٹا ہوتا ہے کہ اچھا بتائیں مردود کا کیا مطلب ہوتا ہے, تو وہ آپ کی شکل دیکھے گا کہ مردود ہوتا ہے جی دتکارا ہوا. تو آج ہم نے اس کا معنی کیسے یاد رکھنا ہے رجیم کا. اگر میں آپ سے پوچھوں بتائیں شیطان اللہ کی رحمت سے قریب ہے کہ دور ہے؟ کیا شیطان اللہ کی رحمت کے قریب ہے؟ بتائیں, جواب دیں. چیٹ باکس میں لکھیں, نہیں تو اپنے آپ کو سنائیں, اتنا اونچا سنائیں آپ کے کانوں میں آواز پڑے. تو شیطان اللہ کی رحمت سے قریب نہیں ہے. تو جو اللہ, جس کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے اس کو کہتے ہیں مردود, دتکارا ہوا, دور پھینک دیا گیا. ٹھیک ہے, تو اب آپ کو انشاءاللہ اس کا معنی کبھی نہیں بھولے گا. ایسا جس کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے اس کو کہتے ہیں رجیم. ٹھیک ہے, تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ اعوذ باللہ, میں پناہ میں آتا ہوں, آتی ہوں, من الشیطان, شیطان سے, الرجیم, جسے اللہ نے اپنی رحمت سے دور کیا ہے, آؤٹ کاسٹ, the one who is rejected one. اردو میں مردود اور دتکارا ہوا. ٹھیک ہے, آواز نہیں آ رہی. یہ سسٹر عریشہ مجھے ذرا کوئی اور بتائیں چیٹ باکس میں, آواز کلیئر ہے؟ آڈیو ویڈیو کلیئر. اس وقت کوئی 12 لوگ ہیں جن کے مائک اٹیچ نہیں ہے, ان کو آواز نہیں آ رہی ہے اور نہ ہی آئے گی. ٹھیک ہے, تو بردر آپ ان کے ساتھ تھوڑا ایکشن کلین اپ کریں نا, ان کو ایک دفعہ سائن آف کر دیں. آپ کے پاس رائٹس ہیں آپ کے, اور وہ ری سائن ان کر لیں. میں کر دیتا ہوں, لیکن میں وہ دوسری چیزیں کر رہا ہوں, جی میں دوسرے کاموں پہ لگا ہوں کلاس میں. اوکے اوکے, اچھا جی ٹھیک ہو گیا. چلیں جی ہم آگے بڑھتے ہیں. الحمدللہ. تو ہم بات کلاس کر میں رہے اس ہیں, وقت 2 ایکٹیویٹیز ہیں, ان کو کورس بنا دیں, وہ یہ کام. ٹھیک ہو گیا جی. ایکٹیویٹی ذرا ہاتھ کھڑا کر دینا, مجھے پتہ چل جائے کرے کون کون ہے اس وقت ہمارے ساتھ. ایک تو سسٹر شہر بانو بیٹھی ہیں. سسٹر شہر بانو, اگر ہمارا ایک سوری میں نے شاید شروع میں بتایا نہیں ہے, ایکٹیویٹیز آتے ریز ہینڈ کر دیا کریں تاکہ میں ان کو اور کون ہے جی ریز ہینڈ سے. پھر سسٹر لبنہ بھی بیٹھی ہیں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. سو سسٹر لبنہ اس دیر, سسٹر ماجدین بھی ہیں, سسٹر شہبانو بھی ہیں. تو میں نے آپ سب کے ساتھ کو ہوسٹ کے رائٹ شیئر کر دیے. آپ ان لوگوں کو گائیڈ بھی کر سکتے ہیں, اور انہیں اگر آپ انہیں میسج کر دیں کہ یہ ری سائن ان کر لیں, ہاں اس طرح سے گائیڈ کر دیں ان کو رائٹنگ کر کے. جزاک اللہ. چلیے جی آگے بڑھتے ہیں. ابھی شروع کی کلاسز ہیں اس لیے تھوڑا سا ایشو آتا ہے, اس کے لیے معذرت. انشاءاللہ یہ سب لوگ جب جان جائیں گے پھر یہ مسئلہ نہیں ہوا کرے گا. تو میں کیا بات کر رہا تھا جی, تو شیطان اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا. ٹھیک ہے جی. اب شیطان ہے کون؟ اچھا, یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے نا,
ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमें आदत होती है हम इसको बड़े ही अजीब नहीं, ये बड़े गौर से पढ़ने वाली चीज है। क्यों? क्योंकि शैतान से बचने, अल्लाह की पनाह में आने के लिए। क्यों? शैतान कौन है? ये हमारा सबसे बड़ा बदतरीन दुश्मन है, और ये कोई आम दुश्मन नहीं है। जरा गौर करें कैसा दुश्मन है। इसने हजरत आदम से लेकर आज तक, इस मोमेंट और आगे, ये इंसानों को, इसका तजर्बा है करोड़ों सालों से भटकाने का इंसानों का, और करोड़ों इंसानों को भटकाने का तजर्बा है। और इसने जन्नत से निकलवाया आदम को, है ना। तो फ़अज़ल्लहुम शैतान, तो शैतान ने फिसला दिया। और हम तो हजरत आदम से बेहतर नहीं हो सकते ना, तो हमारे लिए तो ये बहुत ही खतरनाक है। और फिर इसने कहा ये कि मैं ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ से हमला करता हूँ। तो ये वो शैतान है। और ये कौन है? हम में से हर एक के साथ लगा हुआ है, मुसलसल हम पर हमले कर रहा है। हम इसको देख नहीं सकते, इसे मार नहीं सकते। आपका दुनिया का कोई दुश्मन हो ना, आप उससे माजरत कर लें, उसे समझा दें, उसे दावत दे दें, उसे खाना खिला लें, उसे राजी कर लें, शैतान को ठीक भी नहीं कर सकते। इतना बड़ा दुश्मन, इससे बचा कैसा जाए? तो अल्लाह उससे बड़ा करीम है, सबसे बड़ा करीम है, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो उसने हमारे लिए बड़ा आसान इलाज हमें दिया कि कहो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो आज के बाद हम इंशाअल्लाह इसके माना, अब हमें पता है, जब मैं कहता हूँ या कहती हूँ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो मैं क्या कह रहा हूँ। और इस शैतान ने अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह ने अपनी रहमत से दूर कर दिया। अब ये कमबख्त चाहता क्या है? हसद में ये हम सबको वैसे ही बनाना चाहता है कि अल्लाह के इन बंदों को भी सबको भटकाकर जहन्नम में ले जाऊंगा। तो हम ये याद रखें कि इसके साथ हमारी जंग सारी जिंदगी चलेगी दाहयात, और हमें अपनी हिफाजत का ख्याल रखना होगा, सेफ्टी सबसे पहले। और वो क्या है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हम इंशाल्लाह इस कोर्स में अच्छी अच्छी आदतें भी सीखेंगे कि अच्छे कामयाब लोग, कामयाब इंसान, कामयाब मुसलमान की कौन सी अच्छी आदतें होती हैं। उनमें से पहली और सबसे अहम आदत कि आप कहें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और इंशाल्लाह हम तावुज़ और सूरह फातिहा में 12 अच्छी आदतें भी सीखेंगे। ठीक है जी। आइए, सबक अपने इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन आज आपको ये मॉडल थोड़ा सा समझाना है कि जब भी हम अब सबक पढ़ा करेंगे, आपने ये इसको रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ ज़हन में रख लें कि इस तरह हमने सोचना है कि कुरान को सीखने वाले का अंदाज क्या होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ अच्छा ठीक है हमने सुन लिया, नहीं, अब गौर फिक्र करेंगे इसके ऊपर। और हर लम्हा, आपका हर लम्हा, हर अमल, हर काम कुरान को सीखने के लिए मुझे यकीन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें उसको आपके लिए अजर के तौर पर काउंट करेंगे। तो कैसे लाएंगे? अब देखिए, जैसे हमने अभी मुताला किया आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उसको हमने पढ़ा। तो जब हम मुताला कर लेंगे, उसके बाद हमने तसव्वुर और एहसास पैदा किया। यानी अभी हम सब ये ऐसा महसूस करें कि हम शैतान के हमलों में घिरे हुए हैं। या अगर मैं आपसे ये कहूँ, आप थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें कि आपके इर्द गिर्द आग लग गई है, तो आपको समझने में आसानी होगी। क्या हुआ है? आपके इर्द गिर्द आग लग गई है, अब आप दरमियान में हैं और आग लग गई है। तो जरा इस चीज को महसूस कीजिए कि आग लगी हुई है और आग मेरे करीब आ रही है। तो अब क्या किया जाए, किस तरह इस आग को बुझाया जाए? तो आप अल्लाह को याद, और आपने अल्लाह को याद किया, अल्लाह ने बारिश बरसाई और तेज बारिश हुई और वो सारी आग बुझ गई। तो ये तरीका होना चाहिए हमारा कि आपने कुछ पढ़ा है और सोचे शैतान इस वक्त मेरे इर्द गिर्द मौजूद है, लेकिन अल्लाह ताला सातवें आसमान से ऊपर अर्श पर है, वो मेरे इंतहाई करीब है, वो मेरी सोचों पर हुक्मरान है, वो जानता है कि मैं किस तकलीफ में हूँ, मैं उससे क्या मदद मांग रहा हूँ। और जैसे ही मैं कहूँगा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मेरा अल्लाह मुझे जवाब देगा और अपनी रहमत की बारिश बरसा देगा, अपनी प्रोटेक्शन में ले लेगा, मुझे अपनी हिफाजत में मुझे ले लेगा। और जब कभी
अल्लाह से मांगिए। जब भी हम कुरान की कोई आयत पढ़ेंगे, सुनेंगे, इंशाल्लाह आज के बाद आप जिस लम्हा जहाँ जाएं, हर आयत को इस नज़र से देखें, हर दुआ को, आपको मजा आएगा। और मुझे खुशी और हंसी ये मुझे इस एहसास से होती है कि इंशाल्लाह जिस तरह मैंने इस चीज़ को अब इंजॉय करता हूँ, दुआओं को देखता हूँ, कोई बोल रहा होता है समझ आती है, जुम्मे के खुतबात, कई बात हो रही है, आपको भी इंशाल्लाह वो दिन आएगा। तो फिर जब ये सुने दुआ कीजिए, और अल्लाह से दुआ जब भी करें, भीख के अंदाज में अल्लाह से मांगें, अपने 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 ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत की हैबत को तारी करें, उसका डर और खौफ और उसकी मोहब्बत और उसकी रहमत को तारी करें। और देखें ना, एक भीख मांगने वाला आता है, वो आपको चमट जाता है, बार बार मांगता है आपसे, कि तंग आकर आप कहते हैं ये लो यार, जाओ यहाँ से, जान छोड़ो, होता है ना ऐसा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम ऐसे बेजार दिल के साथ मांगे, गाफिल दिल कहीं और मांग मैं अल्लाह से रहा हूँ, तो ये मुनासिब नहीं है। तो अल्लाह से हाजिर दिल के साथ मांगे। आप लोगों किसी से कर्जा मांगने जाए ना, आप इधर करके कहीं मैं सोच रहा था आप कुछ पैसे दे दें, इस तरह से बेजार, तो कहेगा भाई आप जाइए। और अगर आप जाकर कहें कि मुझे पता है अल्लाह ने आपको नवाजा है, आप बड़े सखी हैं, आप इंसानों के साथ मोहब्बत वाला मामला करते हैं, तो अल्लाह से मांगते हुए अल्लाह का जिक्र कीजिए, उससे भीख मांगिए, उससे दुआ मांगिए, इंशाल्लाह अल्लाह देगा। और मैं और आप आज अल्लाह से ये दुआ मांगते हैं, अल्लाह तो हमें कुरान समझने में हमारी मदद कर दे, एहतसाब करें। तावुज़ के वाले से अल्लाह मुझे अपनी पनाह में ले ले। एहतसाब कि मैं शैतान के चक्रों में फंस क्यों जाता हूँ, कौन मुझे इस तरफ ले जाता है, मेरे दोस्त तो ऐसे नहीं है, मेरी महफिलें तो ऐसी नहीं है, मेरे इर्द गिर्द के लोग तो कहीं ऐसे नहीं है, मोबाइल इंटरनेट पे तो नहीं बैठा बैठा मैं वक्त ज़ाया, बेतुकी चीज़ें, इन चीज़ों को चेक कीजिए। जब अपना एहतसाब कर लें तो क्या करें, प्लान बनाएं। एहतसाब काफ़ी नहीं है, प्लान। अच्छा, फलां दोस्त जो है ना, वो तो हमेशा मुझे उल्टी तरफ लगाता है, फिर इससे बचूं या उसको बदलूं, है ना। तो अल्लाह कहता है बुराई की चीजों के करीब भी मत जाओ, तो फिर उन चीजों से दूर रहिए, वक्त का अच्छा इस्तेमाल कीजिए। इस वक्त आपके मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप का कैसा बेहतरीन इस्तेमाल हो रहा है ना, अल्लाह का फजल। तो मुझे कल किसी ने कहा नेट अच्छा नहीं आ रहा, मैंने कहा कुरान क्लास के लिए अच्छा सा पैकेज खरीद लें आप, है ना। तो वो पैसे भी इंशाल्लाह सवाब की मद में जाएंगे, आपके अजर की मद में जाएंगे, कि आपने कुरान सीखने के लिए आज से पहले नेट पैकेज किस लिए खरीद रहे थे हम, वीडियोस देखने के लिए, व्हाट्सएप के लिए, तो क्या मजे की बात है, ये डिवाइस कुरान कोर्सेज के लिए मैंने, ये कैमरा जो इस वक्त चल रहा है आपके सामने, अल्लाह की मेहरबानी थी, अल्लाह ने इस तरफ लगा दिया, सब चीजें कुरान कोर्सेज के लिए, वरना और बेतुके कामों के लिए भी हो सकती है। और फिर प्लान करके दूसरों को बताना कि शैतान कैसी बुरी बला है, इससे कैसे बचना है, और जो जो दीन सीखते जाएं, थोड़ा थोड़ा बताते जाएं, टीचर तो आप बनना शुरू हो गए हैं इंशाल्लाह। और इसके साथ ही तो ये मॉडल इंशाल्लाह सिर्फ आज आपको बताना था। अब आपकी बारी है, ये हमने पढ़ लिया सारा। ये नीचे लिखा हुआ है ना, अल्लिमू, अल्लिमू का मतलब है बताओ, पढ़ाओ एक दूसरे को। उक्तुबू इसका मतलब है लिखो, ठीक है। अब मैं 1 मिनट में आपको समझाऊंगा कि अगर तो आपके साथ कोई बैठा हुआ है, फैमिली मेंबर, दोस्त, यार, अहबाब, और कोशिश करें कोई कम से कम साथी बना लें इस कोर्स, बेहतरीन सीखने में मदद होगी, एक दूसरे को शौक दिलवाएंगे, याद करवाएंगे। घर के अफराद अगर हो तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं और हो सकता नहीं है। साथी को ऐसा नहीं है, तो अगर आईना है ना आपके सामने, तो आपका साथी है। तो जब भी इस स्लाइड पर आया करेंगे, मैं आपसे कहूंगा अब आप खुद पढ़, आप उसी तरह जैसे पढ़ाया गया एक एक लफ्ज को पढ़ेंगे, उसका माना देखेंगे, उसको तोड़ेंगे, जोड़ेंगे, जैसे मैंने आपको बताया वो करेंगे। अब अगले 2 मिनट मैं खामोश हो जाऊंगा, आप ये प्रोसेस करेंगे। आप में से मैं किसी एक से कहूंगा कि वो भी हमें पढ़कर सुनाएं, और फिर आपके सवाल लेंगे, और फिर हम इंशाल्लाह ग्रामर की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले आप खुद पढ़िए, आप लोग 1 मिनट आपका, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं।
جی برادر سید نعیم رضا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سہیل صاحب بہت شکریہ اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ جی. اتنا آسان اور نہایت ہی آسان انداز میں سمجھا رہے ہیں. اچھا سر میرا کوشچن یہ تھا جیسے آپ نے بتایا بی کا مطلب ہے کہ کی اللہ اللہ کی من کا مطلب سے تھوڑا سا بولیں گے تھوڑا سا مجھے یہ دیں ہیڈ فونس. جی جی اچھا سر یہ بہت اچھا ہو گیا کلیئر ہو گیا. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا سر کہ یہ جو اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں اس کا بریک اپ تھوڑا سا بتائیں ہمیں کہ اس میں سے کون سا لفظ ہے اعوذ پناہ میں وہ کون سا ہے اس کا تھوڑا سا فرما دیں. یہ کیا ہے مطلب وہ اچھا آپ آپ اس طرح کا سوال پوچھ رہے ہیں شروع میں ہی اور یعنی آپ نے بہت غور کرنا شروع کر دیا چیزوں پہ, یہ خوشی کی بات ہے. اچھا دوسرا آپ کو اگر اس کا بریک اپ ہوتا تو میں آپ کو ضرور بتاتا. تو یہ کمپیکٹ ورڈ ہے اور یہ کیا ہے انشاءاللہ اسی کورس میں, تو اسی کورس میں انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کیا ہے. ٹھیک ہے تو آج کے لیے رائٹ جزاک سسٹر طاہرہ فرمائیے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. سر یہ میرا یہ کوشچن ہے کہ یہ جو شیطان جب آپ نے لکھا اور الرجیم تو شیطان میں آپ نے 3 ورڈ لکھے تھے شین توئیں اور نون اور اس میں یا نہیں آپ نے لکھا اس کا مجھے نہیں سمجھ آیا اور اسی طرح الرجیم میں بھی آپ نے را جیم اور میم لکھا تھا تو اس کی وضاحت کر دیں اس میں یا نہیں آ رہا. ماشاءاللہ سسٹر ایک تو آپ کی آبزرویشن کو سلام کہ آپ کا کتنا اچھا مشاہدہ ہے, آپ نے میری توجہ بھی اس طرف دلوائی ہے. اچھا یہ آپ سب میں اس لیے شروع میں ذرا نہیں بتانا چاہ رہا کہ لوگ کی توجہ اس طرف نہ چلے جائے, کنفیوز نہ ہو. آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ دیکھ رہی ہیں جیسے خوشی کی بات ہے. یہ جو نیچے لکھے ہوئے آتے ہیں نا شیطان کے لیے آیا تھا شین تو نون, رجیم کے لیے آیا تھا را جیم میم, اعوذ کے لیے بھی آیا تھا عین واو زال. ان کو ہم کہتے ہیں مادے کے حروف. ٹھیک ہے تو ابھی صرف انہیں دیکھ لیا کریں روٹ ورڈز یا مادے کے حروف. تو ابھی انشاءاللہ آگے آہستہ آہستہ چلتے جائیں پھر آپ کو پتہ چلے گا اس میں کیا کیوں کیسے آیا. تو یہ بنیادی حروف ہیں جن سے یہ الفاظ بنتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینک یو. But I really appreciate mashallah your question and your observation. It is wonderful. تو اب جی ہماری 30 سیکنڈ کی بریک ہے اور میں گرامر کی طرف بڑھ رہا ہوں اور گرامر میں بھی ہم نے بڑی مزے کی چیز سیکھنی ہے. آئیے جی گرامر کی کلاس شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرامر میں انشاءاللہ آج ہم نے نئے عربی کے الفاظ ہیں ہوا ہم انت انا انتم نحن اور من, یہ سیکھنے ہیں اور انشاءاللہ بڑے مزے سے سیکھیں گے, بڑے دلچسپ طریقے سے. آپ کو گرامر ہم آسان طریقے سے پڑھائیں گے. میں نے پہلے بھی کہا تھا میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا اچھا جی عربی میں یومنون کا جو لفظ ہے یہ غائب جمع مذکر محموز باب افعال سے آیا ہے, چلیں بہن اب آپ اس کا رٹا لگا لیں. یہ بھی نہیں کہوں گا یہ فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لعنہ من الافعال الخمسہ ہے والواو. آپ کہیں گے نہیں بھائی میرے بس کی بات نہیں. تو مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے, قرآن اور عربی سے محبت پیدا کرنا. نہ ہی عربی کے جملے بولوں گا کیونکہ ہم نے کہیں عربی نہیں بولنی, ہم نے قرآن سیکھنا. ہم قرآن سیکھیں گے ٹی پی آئی سے. کس سے؟ ٹی پی آئی. ٹی فور ٹوٹل, پی فور فزیکل, آئی فور انٹریکشن. ٹھیک ہے یہ ہے ٹی پی آئی. اور ان کو پلیز آگے پیچھے نہیں کرنا, وہ ایک سیاسی جماعت کا نام بن جائے گا تو پھر مسئلہ پیدا ہوگا. تو یہ ٹی پی آئی ہے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن.
یہ ایک میتھڈ ہے، ایک طریقہ کار ہے سیکھنے کا، ٹھیک ہے. جیسے استاد پڑھاتے ہیں، کوئی بورڈ پہ لکھ کے پڑھاتا ہے، کوئی ایکٹیویٹی کرواتا ہے، کوئی سوال پوچھ کے سمجھاتا ہے، تو ہم انشاءاللہ ٹی پی آئی کریں گے. ٹی پی آئی کیا ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کو سمجھاؤں گا بھی، ٹھیک ہے. تو ہم انشاءاللہ اس بہترین میتھڈ کو استعمال کرتے ہوئے، اچھا ٹی پی آئی کیا ہے؟ ٹی پی آئی اصل میں انسان کے پورے وجود کا استعمال ہے. اللہ نے ہمیں کان دیے ہیں، آنکھ، دماغ، آواز، یہ ہاتھ، دل اور ہمارے ساتھی. تو آپ ان سب کو استعمال کرتے ہیں روز، اور کچھ لوگ تو آنکھوں کا کچھ اور ہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ویسے آنکھ نیچے رکھنی چاہیے. تو ہم انشاءاللہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال کریں گے قرآن کو سیکھنے میں. تو یہ بہترین استعمال انشاءاللہ ہو جائے گا. بہترین کتاب، اس کا سیکھنا بہترین بات، اس کے لیے اپنے اعضاء کو استعمال کرنا بہترین استعمال. یہ ہے ٹی پی. کیسے کریں گے کیا؟ چلیں آپ بھی ذرا میرے ساتھ کیجیے. سنیے، یعنی ہم قرآن کو سنیں گے، دیکھیے، سوچیے. اچھا میں 1 منٹ کی بریک لوں گا، اذان ہو رہی ہے، تو اتنی دیر آپ اس کو دیکھیں، پھر انشاءاللہ بات. یہ ابھی میں بول نہیں رہا ہوں، ساؤنڈ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جی، تو ہم بات کر رہے تھے. اچھا دیکھیں نا، وہ مسئلہ پیدا ہو گیا جہاں پہ آپ سیاست کا نام لیں گے تو چیٹ باکس میں، تو پلیز چیٹ باکس میں دیکھیں. بردر مشتاق یہ کہہ رہے ہیں کہ ان نیسیسری چیٹ باکس نہ کریں، توجہ اس طرف چلی جاتی ہے نا. تو ہم، میرا خیال ہے آپ نے یہ جو لوگ لکھ رہے ہیں انہوں نے اعوذ باللہ نہیں پڑھا، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آئیے جی، ہم بات کر رہے ہیں ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. سنیے، سب میرے ساتھ یہ کیجئے، سب کریں میرے ساتھ. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بولیے اور دل سے کیجئے، ٹھیک ہے. تو ہم نے قرآن سیکھنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ سننا ہے، دیکھنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے سن رہے ہیں، آپ سلائیڈ دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں. ماشاءاللہ جتنے اچھے سوال تھے. آپ بھی بولیں گے، جب دہرائیں تو ساتھ بولیں، بتائیے. ساتھ کوئی پارٹنر ہوگا، دوسروں کو بتائیں گے، بہت سیکھیں گے. دل تو ہمارا الحمدللہ ہے ہی اللہ کی کتاب کے ساتھ، تو دل کو ذرا اور محبت سے اس کے ساتھ جوڑ دیجئے اور مل کر کیجئے. زیادہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر کریں تو سیکھنے میں آسانی ہوتی ہے، تیزی آتی ہے. اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے، پورا نظام ہے. ہم انشاءاللہ، اچھا کچھ لوگ پتہ کیا وہ یوں بیٹھے ہوتے ہیں ایسے. اب کاشف صاحب بیچارے جتنی مرضی انرجی لگائیں، ان کے سیل ویکس ہو جائیں، وہ یوں بیٹھے. میں کہہ رہا ہوں اشارے کریں، وہ کہہ رہے ہیں کر لیں گے. اچھا پلیز ایسے نہیں کرنا، آپ کی مہربانی، کہ میں بعد میں سیکھ لوں گا. نہیں، ساتھ ساتھ کریں. ان اشاروں سے آپ نے 20,000 قرآن میں آنے والے الفاظ، تو
ایک تو وہ اشارے تھے نا جو بچپن اور جوانی میں آپ نے کیے، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ ہو سکتا ہے نقصان ہو. ایک یہ اشارے ہیں کہ اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے کرنے ہیں، تو سب نے کرنے ہیں میرے ساتھ، ٹھیک ہے. اور اشارے، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیا لاجک ہے، یہ کیوں ہمیں بچوں والی بات بتا رہے ہیں. اس کے لیے آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں سمجھانے کے لیے. موبائل فون ہے، آپ کو کال آئی آپ کے دوست کی، اس نے کہا میں آپ کے گھر آ رہا تھا، مجھے راستہ پتہ نہیں چل رہا، تو بتائیں ذرا راستہ سمجھائیں. میں نے کان کو لگایا، میں نے کہا اچھا ایسے ہے، فیصل مسجد سے آپ کہاں ہو؟ اس نے کہا فیصل مسجد. میں نے کہا وہاں سے آپ سیدھے آؤ اور آپ 7 کلومیٹر کے بعد جو اشارہ آئے گا نا اس پر رائٹ مڑ جانا. جب رائٹ سے آپ تقریباً 1 کلومیٹر کے بعد آپ نے لیفٹ پر ڈبل روڈ آئے گی، وہاں سے آپ لیفٹ مڑ جانا، پھر ایک راؤنڈ اباؤٹ آئے گا، وہاں سے گزر کر آپ یوں. تو اب مجھے یہ بتائیں، یہ جو شخص موبائل پر مجھے سن رہا ہے کیا یہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ اور اگر یہ مجھے نہیں دیکھ رہا تو میں ہاتھوں کو کیوں ہلا رہا ہوں، میں یہ اشارے کیوں کر رہا ہوں؟ بتائیں. سر السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. چیٹ باکس میں لکھیں سسٹر، اس وقت جواب چیٹ باکس میں لکھیں کہ میں نے ہاتھ کیوں ہلائے اگر وہ شخص مجھے دیکھ نہیں سکتا. بالکل صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا برین جو ہے اس طرح سے کام کرتا ہے، میں اپنے سمجھنے کے لیے، چیزوں کو جاننے کے لیے، سیلف سیٹسفیکشن کے لیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ لوگ. سب کانشیس پہ ایسا کر رہا ہے، نہیں، اس سے میں ہیلپ لے رہا ہوں اصل میں. ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہے بچپن میں بچوں کو آسانی کیسے ہو؟ آپ اس نے کہا ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹارز ہاؤ آئی ونڈر واٹ یو آر، تو بچے نے جلدی یاد کر لی. تو ہاں ہم نے بھی فیل کرنا ہے، تو ہم نے بھی انشاءاللہ یہ ٹی پی آئی استعمال کر کے عربی زبان کے سیگے، اشارے، دماغ کا استعمال، شیطان کو بھگا دیں. اب آئیے میں آپ کے ساتھ ایک ڈیمو کروں گا، آپ نے غور سے وہ دیکھنی ہے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ کلاس کے اختتام کی طرف بڑھیں گے. تو مائکس پلیز بند رکھ کے میں آپ کے ساتھ ایک ڈیمو کرنے لگا ہوں، آپ نے مجھے جواب دینے ہیں. کل ہم نے کی تھی آیت ریپیٹ کر، یہ لوگ بھی ہیں ان کے لیے بھی. اگر میں آپ سب سے کہوں کہ میرا سیدھا ہاتھ مذکر کے لیے، مذکر کے لیے، تو میرا الٹا ہاتھ کس لیے؟ مونس کے لیے. مؤنث کے لیے. چیٹ باکس میں پلیز سسٹر اقصیٰ نے لکھا ہے، سسٹر حفصہ، سسٹر نیم، سسٹر فرا. گڈ. اگر میں کہوں ایک انگلی جو ہے واحد کے لیے، تو زیادہ انگلیاں جمع کے لیے. سسٹر نبیہ، سسٹر ثنا، ماشاءاللہ سبھی لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں، کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو 3 طرح سے ہوتی ہے. یا تو کسی کے بارے میں جو نہیں ہوتا ہمارے پاس، یا جو سامنے ہوتا ہے اس کے بارے میں، یا اپنے بارے میں. اگر میں رائٹ ہینڈ سائڈ پر یوں انگلی کر کے ادھر اشارہ کر کے کوئی بات کر رہا ہوں نا، تو اس کا مطلب ہے وہ یہاں نہیں ہے. اچھا اب بتائیں، اگر میں یوں انگلی کر کے کروں بات، تو میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں؟ سر میں ہمارے بارے میں. سامنے والے کے بارے میں. جی بالکل. تم، آپ کے بارے میں. اور یوں کروں تو کس کے بارے میں؟ اپنے بارے میں. بالکل ٹھیک ہے. اپنے بارے میں. ہاں چیٹ باکس میں سب لوگ لکھ رہے ہیں، بہترین، ویری گڈ. اب میں آپ کے سامنے عربی کے کچھ الفاظ بولوں گا، آپ اس کا ترجمہ کریں گے میرے اشارے کو دیکھ کر. آپ کو پتا ہے یہ میرا رائٹ ہینڈ مذکر کے لیے ہے، یہ واحد کے لیے، زیادہ انگلیاں جمع کے لیے. ادھر تو کوئی دور ہے، غائب نہیں ہے یہاں پر. اور اسی طرح سے عربی کا ایک لفظ ہے ہوا. ہوا، ذرا ہوا کا معنی آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ وہ. ویری گڈ. وہ یعنی ہی، وہ ایک مرد، میل. ماشاءاللہ، ایکسیلنٹ. سسٹر بشرا نے لکھ بھی دیا. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ لفظ کا معنی آپ نے خود ہی سیکھ لیا. اب میں ایک لفظ عربی کا بول رہا ہوں، ہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور خود معنی بتائیں. وہ سب، دے. ایکسیلنٹ. دے، وہ سب. انتا. انتا. اب سامنے انگلی اشارہ ایک، انتا یو، آپ. آپ ایک. انا. انا میں. انا میں، آئے. ویری گڈ. انتم آپ سب. ماشاءاللہ. اور نحنو. نحنو
وی ہم سب. ایکسلنٹ. تو کتنے الفاظ سیکھے ابھی آپ نے؟ کتنے الفاظ کا ترجمہ سیکھا عربی کے بتائیے. بردر سہیل بٹی کہہ رہے ہیں 6 الفاظ کا. رومان، بردر سجاول، ظاہر 6 الفاظ ہی کیے ہیں. ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو. تو یہ 6 الفاظ کا ترجمہ ہم نے 1 منٹ کے اندر سیکھنے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ یہ 6 الفاظ جو ہیں قرآن پاک کے اندر کتنی دفعہ آئے ہوئے ہیں؟ یہ آئے ہیں جی 1295 بار قرآن میں. تو آپ نے قرآن کے 1300 الفاظ کا ترجمہ ابھی سیکھ لیا ہے. یہ میرے ساتھ پریکٹس سارے مل کے کیجیے. آپ جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ یہ اشارہ بھی کریں گے، منہ سے بھی بولیں گے، اور تاکہ پریکٹس ہو جائے. تو ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. السلام علیکم سر، میں نے ایک کوشچن پوچھنا ہے. سسٹر ابھی کلاس ختم ہونے دے پھر سوال پوچھیے گا پلیز. ابھی کلاس پوری کر لیں، ٹھیک ہے. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. یہ آپ نے ساتھ ساتھ کرنا ہے، جو نہ کرے وہ پتھر کو آ جائے. تو یہ ویسے لائٹر موڈ میں آپ سے کہہ رہا ہوں. ٹی پی آئی تو کرنی ہے نا ہم نے یاد کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے طریقہ، اس کو ہم دہرائیں گے، اسی سے ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. عربی بول چال بھی کیا کریں گے. من، ابھی آپ نے پہلے کون سا لفظ سیکھا ہے؟ من، اس کا مطلب تھا سے. من کا مطلب کون، یہ سوالیہ لفظ ہے من. میں اگر کہوں من ہوا، وہ کون ہے؟ آپ خود ترجمہ بھی بنا سکتے ہیں. ابھی من ہوا تو جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں عربی میں ہوا مسلم. من ہوا مسلم. اور اگر میں کہوں من ہم تو کیا کہیں گے آپ سب؟ ہم مسلمون. آپ کو مزہ آ رہا ہے کہ کتنی جلدی ہم سیکھ رہے ہیں عربی کی. آپ کو خود ترجمہ سینس. من ہم کا ترجمہ یہاں کوئی لکھ کے بتائے مجھے. آپ کو وہ ماشاءاللہ سسٹر نور الہدا لکھ بھی چکی ہیں. وہ سب کون ہیں؟ تو یہ دیکھیں خود بخود ترجمہ آپ کے ذہن میں آتا جا رہا ہے. ہم مسلمون، خود بخود آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. اگر میں کہوں من انتا تو خود ہی آپ کے ذہن میں آنا چاہیے انا مسلم. میں نے آپ سے پوچھا نا من انتا، آپ جواب میں یہ اشارہ کر کے کہیں انا مسلم. میں کہوں من انتم، آپ کہیں نحن مسلمون. تو الحمدللہ ہوا ہم انتا اور من آپ کو بتایا، عربی کی کانورسیشن شروع ہو گئی. تو یہ کانورسیشن گھر میں دورانی ہے آپ نے. عربی بڑی مزے کی زبان ہے. وا کا لفظ عربی میں واو کے اوپر زبر مانا ہے اور، فا پس، آ کیا. آج کل ٹیکسٹنگ میں بھی آپ شارٹ لینگویج استعمال کرتے ہیں نا، عربی بھی شارٹ لینگویج ہے، تو بار بار آنے والے الفاظ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں اب یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہونے لگی ایک دم آپ کا سیکھنا. واہ ہوا کون ترجمہ کرے گا اس کا بھی؟ واہ ہوا جو نئے لوگ ہیں بالکل ان میں سے کوئی کرے پلیز. پرانے والا میں سے کوئی نہیں کرے. آئی وانٹ ٹو سی. واہ ہوا سب کو آگے ترجمہ. اب میں اگر بولوں واہ ہم اور وہ، واہ ہوا اور وہ، اور واہ ہم اور وہ سب ہے نا، وہ سارے. ماشاءاللہ دیکھیں یہ پورا وانتا کریں ترجمہ. وانتا وانا وانتم ونحن ہم سب اور ہم سب. سو ابھی اور مزے کی چیز ہوگی. اب اگر میں وا کی جگہ فا لگا دوں، فا ہوا، فا کا معنی بتا دیا نا آپ کو. اب خود بخود بتانا شروع کر. بس وہ، فہم بس وہ سب. کام آسان ہونے شروع ہمارے. فانتا بس تم، فانا بس میں، فانتم بس آپ سب، فنحنو بس ہم سب. تو ذہن پہ بوجھ بھی نہیں بن رہا. وہی ہے وہی، کوئی صرف ایک وا فا ایڈ کرتے جا رہے ہیں ہم، خود بخود وہ بنتا جا رہا ہے الحمدللہ. تو یوں دیکھیں آج ہم نے کس قدر تیزی سے یہ نئے جو ہے نا، تو یہ ٹیبلز جو ہیں یہ آپ نے گھر پہ دہرانے. گھر کے کسی فرد کے ساتھ جب بھی فارغ وقت ملے، کہیں آتے جاتے راستے میں، واہ ہوا واہ ہم، وانتا وانا، وانتم ونحن. اسی طرح فا ہوا فاہم، فانتا فانا، فانتم
फनहनु, और माना आपके ज़हन में बैठ गया एक दफ़ा, इंशाल्लाह आप कभी भूलेगा नहीं। तो उम्मीद है आपको मज़ा आया। और आज की आखिरी बात क्लास के इख्तिताम से पहले, वो है नुक्ता तालीम। अच्छा, इस कोर्स में ना हम आपको मज़े मज़े के नुक्ता तालीम बताएंगे, सीखना कैसे है, क्या क्या चीज़ें करनी है, किन चीज़ों पे यकीन रखना है। आज का नुक्ता तालीम बड़ा मज़े का ये है कि आप सीख सकते हैं। कुरान सीखने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और आपका दिमाग बहुत ताकतवर है, क्योंकि साइंस ये कहती है कि जो एक ब्रेन है उसमें 100 बिलियन, और अब तो इससे भी ज्यादा सेल्स हैं, ठीक है। और हर सेल की, इस छोटा सा ब्रेन ये जो मेरे इसके अंदर समाया हुआ है, इसके अंदर 100 बिलियन सेल्स, उनमें से हर सेल की 20,000 ब्रांचेस, 20,000 शाखें, जिनमें से हर शाख 500 टाइम्स पर सेकंड फ्लिकर करती है। तो इस ताकतवर दिमाग को उस खालिक की रहमत देखिए यहाँ समाया हुआ है, हमें दे दिया है। अब ये हम पर है कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करें। तो मुझे यकीन है आप सब इस यकीन के साथ और अल्लाह की इस शुक्र अदा करने के साथ कि अल्लाह इतना ताकतवर जहन दिया है, अब इससे हमें फ़ायदा उठाने का मौका भी दे। इंशाअल्लाह फ़ायदा उठाएंगे, सीखेंगे कुरान इस गुंजाइश और कुव्वत के साथ, पूरी ताकत लगाकर। कभी नहीं कहेंगे मैं नहीं सीख सकता, किसी भी उम्र के हिस्से में आपने ये नहीं कहना मैं नहीं सीख सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी तरफ से ये गुलाब का फूल आज की क्लास की तकमील पर, कि हमने सबक नंबर 1 खत्म किया, 12 नए अल्फाज सीखे, ये कुरान में 7,248 बार आए हैं। आप सबको बहुत मुबारकबाद। करना क्या है रोजाना, देखिए सिर्फ क्लास पढ़ के फिर भाग नहीं जाना, फिर अगली क्लास में आगे नहीं। मुझे यकीन है आप सब तलावत करते हैं, थोड़ी सी रुक रुक कर आहिस्ता तलावत, और जो भी सीख रहे हैं उसको कुरान से देखकर भी पढ़िए, जुबानी याद है वो भी कीजिए। आपको किताब आज इंशाल्लाह आपको अब सारा मटेरियल ग्रुप में आना शुरू हो जाएगा, सॉफ्ट कॉपीज आएगी, वहां से देखिए, वीडियो मिलेगी, देखिए, लोगों को कोर्स के बारे में बताइए, नमाजों में पढ़ते हुए अल्फाज को सोचिए, और ये याद रख लें कि ये अल्लाह के फजल से, अल्लाह ने आपको मुंतखब किया है कुरान सीखने के लिए, अल्लाह ने आपके साथ रहमत वाला मामला किया है। तो अब आपने शैतान को आग के दरमियान में आपको यहाँ से वो खराब ना करे। रब्बी ज़िदनी इल्मा कहिए, अल्लाह से दुआ मांगिए, कोर्स का मुसलसल हिस्सा बने रहिए, टीचर बन जाइए, दूसरों को सिखाइए, और ज़्यादा तेज़ी से सीखेंगे इंशाअल्लाह। मैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह तो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका। तो अब हम इंशाल्लाह